DGISPR جنرل آصف غفور کا معروف صحافی سلیم صافی کو منہ توڑ جواب. یہ آپ دیکھیں جب سلیم صافی نے ان سے سوال کیا تو کس انداز میں DGISPR نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک کمیٹی بنائی تھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے. تو آج آپ نے جو اناؤنس کیا ہے تو اس کے بعد کیا ان کے ساتھ اس لیول پہ انگیجمنٹ ختم ہو جائے گی اور یعنی ایک ڈکلیئر والے دوسرا کچھ ٹھیک ہے یہ باقی چیزوں میں بھی وزن ہوگا لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ خود جو اقدامات کر رہی ہے اس سے بھی پی ٹی ایم کے نیریٹو کو تقویت اس لیے مل رہی کہ کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا. مثلا سینکڑوں لوگوں کا قاتل راونوار وہ کیوں آزاد پھر رہا ہے؟ ایس پی داوڑ کہاں کیسے اس کی یہاں سے افغانستان پہنچے اور جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کی برائے نام انویسٹیگیشن بھی وزیر داخلہ نے فلور پہ اعلان کیا تھا آج تک رتی بر فائنڈنگ سامنے نہیں آئی. اسی طرح لونی کا ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتا؟ لیٹ می ریسپونڈ ٹو دس. آپ کو اسپیشل انویٹیشن آج اسی لیے دیا تھا کہ آپ سوال پوچھ سکیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کوئی اعلان جنگ نہیں ہے, کوئی اعلان جنگ نہیں ہے. ان سے 4-5 سوال پوچھیں اور وہ طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت ہو جائے گی, جواب مل جائے گا. I was the first one to engage with them and that was not the only time I engaged with them. آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے فوج, ان سے انگیج کرنا چاہتی ہیں کمیٹیاں. یہ بھاگ بھاگ کے جرمنی جاتے ہیں, یہ امریکہ جاتے ہیں, بلوچستان جاتے ہیں. مسئلہ تو فاٹا کے پی کے اندر ہے. ان کو تو چاہیے کہ اپنا کیمپ لگائیں, اپنے حلقے میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ مسئلے ہیں, یہ یہاں حل ہونے ہیں, حکومت میرے پاس آئے, فوج میرے پاس آئے. آپ دیکھیں کون نہیں جاتا. ہم تو ادھر جاتے ہیں, کام بھی ادھر کر رہے ہیں, یہ کہیں اور ہی گھوم رہے ہیں. اگر ان کا انٹرسٹ لوکل مسئلے ہیں تو وائی ڈونٹ یہ لوکل کیوں نہیں بیٹھتے؟ ان کا حلقہ ہے, میں گیا ہوں اس حلقے میں اور حامد میر صاحب نے پروگرام بھی کیا ہے. ان کے حلقے کے لوگوں نے, فریا بھی تھی, ان کے حلقے کے لوگوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرے. مسئلے ہیں نا, نعرہ کہاں سے آ گیا؟ مسئلے ہیں, فوج کو لمبا ڈالیں گے, یہ کہاں سے آ گیا؟